عمران خان صاحب کی طرف سے عید کے موقع پہ خصوصی پیغام دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں خصوصاً اپنی پوری قوم کو ماہ سیام کی تکمیل اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک روح و بدن کی تطہیر اور انفرادی اور اجتماعی تزکیہ و تذکیر کا بے مثال موقع فراہم کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ماہ سیام کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت نزول قرآن ہے، جو اہل اسلام کے لیے بنیادی دستور، قانون اور شریعت کا منبع اور ماخذ ہے۔ عبادات قرب الہی کا وسیلہ بنتی ہیں، تو روزہ صبر، اثار، نظم و ضبط اور الہیت جیسے اوصاف پیدا کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کو اسلام کے فلسفہ حیات سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ اقتدار پر ناجائز قابض گروہ پاکستان کو دستور و قانون اور اخلاق و اقدار ہی سے نہیں بلکہ بنیادی اسلامی تعلیمات سے یکسر محروم کرتے ہوئے آمریت، لاقانونیت اور فرعونیت کو ملک پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی کہ آپ اپنے آپ کو جتنا بھی متقی اور پرہیزگار ثابت کریں، جتنا بھی عبادت گزار ثابت کریں، لیکن اگر آپ بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، اور اپنے زیر اثر جو آپ کے زیر اختیار لوگ ہیں آپ ان کو انصاف فراہم نہیں کرتے، ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، ان کی جان مال آبرو آپ کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر یقین جانیے کہ ایسی نہ ہی عبادت آپ کے کسی کام آئے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ تو اس وقت ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، ہم فوری طور پہ جیسے ہی ہمیں اقتدار اور اختیار ملتا ہے اور ہم اپنے جو کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ مختلف اسلامی حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ عام جو لوگ ہیں ان کی نظروں میں عزت و تکریم بڑھ جائے کہ یہ تو فلاں شجرہ نسب اس کا فلاں ہے، اور اس کے آگے یہ لگتا ہے، نام کے آگے اس کے نام کے بعد یہ لگتا ہے، تو یہ بڑا ہی محترم ہے۔ تو ہم اپنی اسلامی جو ہیں شعار ان کو بھی بیچتے ہیں، تو اسلامی شعار کو استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چھپتے ہیں، تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب تک آپ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو حقوق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، حقوق العباد کا خیال رکھیں اپنے بندوں کے درمیان۔ اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، بلکہ ساری دنیا میں اب تو یہ ہو چکا ہے، اور یہ کوئی بھی دستور، کوئی بھی قانون، کوئی بھی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ آڈیوز ویڈیوز کو لے کر لوگوں کو بلیک میل کریں اور بلیک میل کر کے امور مملکت چلائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بالآخر یہ ساری نحوست کی طرف جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا جی عزت، ذلت، وسائل حیات، رزق، زندگی اور موت کا مالک رب، اور اپنے بندوں کو باطل کے سامنے جھکنے کا نہیں کلمہ حق بلند کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس باب میں اہل ایمان کو مدد اور دائمی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ظلم سے خوف زدہ ہو کر ظالم سے سمجھوتا کرنے کی بجائے ہمیں قادر و عادل رب کے وعدہ انصاف پر بھروسہ رکھتے ہوئے ظالم کے سامنے کلمہ حق کے جہاد کی افضل ترین قسم کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شمار کرتے ہیں، اپنی اس حقیقی پہچان کو کسی ظالم کے ڈر سے داغدار نہیں کریں گے۔ یہی ہے پیغام۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی کہتی ہیں کہ ظالم جو ہے اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر، اور ایسا ظالم حکمران جس کے شر سے نہ رعایا کی، شہریوں کی جان مال آبرو محفوظ ہو۔ اب رعایا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اب برابر کے حقوق ہیں، تمام شہریوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ کسی حکمران کو اب وہ مطلق الانانیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی مطلق الانانیت حاصل ہے، اور نہ ہی وہ کن فیکون نعوذ باللہ اس کو حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے اس بارے میں یہی پاکستان میں یہ جو جدوجہد چل رہی ہے، تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے، وہ یہی چل رہی ہے کہ اب پاکستان کی قوم، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے بچے، بوڑھے، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ اب اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حقیقی آزادی کے حصول کی راہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے معصوم شہریوں، کارکنوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا ابتلاء و آزمائش کا نہایت ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرنے والے اور قید و بند، انتقام و آزاد نجی و کاروباری نقصانات کا نارواہ بوجھ برداشت کرتے ہوئے ڈٹ جانے والے کارکنان اور شہریوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
حقیقی آزادی قوم کا مقدر ہے، اسے جبر و فسطائیت اور سازش و شر انگیزی کے کسی خفیہ و اعلانیہ حربے سے زیادہ دیر تک ٹالا نہیں جا سکتا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عید الفطر کے بابرکت موقع پر رب العزت سے پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کی دعا کرتے ہیں اور ریاستی اور غیر ریاستی عناصر پر مشتمل مجرموں کے کنسورشیم کے خلاف صبر، استقامت، نصرت اور کامیابی مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ ہے سچویشن، یہی ہے صورتحال کہ لیڈر کو یہی کرنا چاہیے۔ وہ جیل میں قید ہے عمران خان، اور اس پہ اتنے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، ان پہ اور باقی رہنماؤں پہ، باقی کارکنان پہ پچھلے 2 سالوں میں اس کی مثال پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ نہ کسی جرنلسٹ کو چھوڑا، نہ کسی جج کو چھوڑا، نہ کسی بیوروکریٹ کو چھوڑا، اور نہ ہی ہماری کسی ماں کو معاف کیا، نہ کسی بیٹی کو معاف کیا، نہ کسی بہن کو معاف کیا، نہ کسی بیوی کو معاف کیا۔ اس حد تک جبر اور فسطائیت پچھلے 2 سالوں میں اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد نظر آئی۔ یہ اللہ کی پناہ، اور اللہ تعالیٰ جی ایسے ظالم لوگوں سے اور ایسی ظالم سوچ سے پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلائے، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ ہم سب کا حق ہے، تمام پاکستانیوں کا حق ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی آج شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اڈیالہ جیل میں نماز عید ادا کر دی گئی ہے جی، اور وہاں سے جو موصولہ اطلاعات ہیں، اڈیالہ جیل مرکزی جامع مسجد میں عید کا بڑا اجتماع ہوا، اور عمران خان، شاہ محمود قریشی نے وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ نماز عید ادا کی، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی ایک دوسرے سے گلے ملے، اور جیل افسران نے عمران خان کے ساتھ نماز عید ادا کی، اور عمران خان نے پہلی صف میں کہا گیا جی عید نماز ادا کی، اور جیل میں نماز ادائیگی کے دوران سیکورٹی ہائی الرٹ رہی، اور قیدیوں نے بھی عمران خان سے ملے، لیکن بہت زیادہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی وہاں پہ، اور بہت سارے قیدی جو ہے وہ ملنا چاہ رہے تھے، لیکن ایسا نہیں کرنے دیا گیا اور جیل حکام نے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو عید جو ہے انہوں نے عید نماز جیل میں، یہ پہلی عید ہے عمران خان صاحب کی جو کہ جیل میں ادا کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر آج احتجاج بھی ہوا، احتجاجی مظاہرہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اڈیالہ جیل پہنچے اور اس کے باہر کیا، اور سیمابیہ طاہر جو ہیں وہ اس کی قیادت کر رہی تھیں، اور رہائی کے لیے انہوں نے نعرے بازی کی، اور کارکنان نے اور پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو جیل کے مرکزی دروازے تک نہیں جانے دیا گیا، اور مظاہرین کی جانب سے عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی ہوئی، اور رہائی کے نعرے لگائے گئے، اور نہ وہ باغی نہ وہ غدار عمران خان کے نعرے لگائے گئے، اور اس طریقے سے پرامن طور پہ یہ احتجاج کیا گیا، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر پرامن طور پہ تمام کے تمام جو مظاہرین تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ چلے گئے جی، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آج ڈیولپمنٹ ہوئی، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان ملاقات کی گئی، ملاقات ہوئی ہے، آج ملاقات کروائی گئی ہے، اور یہ ملاقات عدالتی حکم پہ کروائی گئی ہے، یہ اس میں انتظامیہ کا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ اصول جیل مینول جیل قوانین کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان ملاقات جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ ہر صورت میں ہونی چاہیے۔